بہت شکریہ جی. میں خود احتسابی پر بات کرنا چاہ رہا تھا مگر آپ نے بہت مدلل قسم کے اس پر بات ہیں. میں کچھ بات نہیں کروں. ان لوگوں نے کو یاد ہوگا کہ ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ پہلے احتساب پھر انتخاب. ہر بار ہم نے یہی سنا ہے مگر احتساب ہوتے ہوئے نہ نظر آیا نہ احتساب کی کوشش. کہ آپ دیکھیں گے کہ 1% کنوکشن ریٹ بھی نہیں ہے. اگر آپ اس کو سرچ کہ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں کرپشن میں تو آپ کو لگے گا کہ 1% بھی نہیں ہے. یہ کہ ہم بات کرنے کے شہر ہیں شام باتیں کرتے ہیں مگر جب عمل آتا ہے تو پھر ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہیں. اور بات یہ کون احتساب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو احتساب کرنے والا ہے بڑا پاک بندہ ہو. کیونکہ دنیا میں کہیں چور کا احتساب نہیں کر سکتا, کہیں بھی نہیں کرتا. سب سے اچھی مثال جو میرے خیال میں اچھی مثال ہے آپ کو شاید دیکھیں چین میں دیکھ لیں. اگر چین میں ڈیو پروسیس کے بعد کوئی کنوکٹ ہو جاتا ہے تو وہ اس کو سر میں گولی مارتے ہیں اور گولی کا خرچہ بھی اس کے لیگل ایئر سے لیتے ہیں. اگر میرا حق روپے ہے اور مجھے ملنی چاہیے اور 20 روپے لے لے تو یہ بد دیانتی ہے. اگر مجھے کام ملا کہ میں اپنے بھائی کے متعلق معلوم کروں اور اگر میں نے غلط معلومات دے دی ہیں تو یہ میرے پارٹ پر بد دیانتی ہے. مصیبت یہ ہے کہ بات لمبی میں کر نہیں سکتا اس لیے چھوٹی سی بات کروں گا. سسٹم ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ اصل بات یہ ہے ہم کو سسٹم ڈیولپ کیسے کرنا ہے. سب سے پہلے قانون سب کے لیے برابر. یہ اکثر آپ سنتے ہوتے ہیں مگر اپلیکیبلٹی میں ایسا بالکل نہیں ہے. غریب آدمی چاہے وہ عدالت ہے چاہے وہ دفتر ہے چاہے وہ پولیس ہے چاہے وہ اسپتال ہے اس کا بیڑا غرق ہے. اس لیے قانون کی برابر اپلیکیبلٹی بالکل نہیں ہے. پھر آپ جو ادارے جو بنتے ہیں آپ نے بہت سارے اداروں کا بھی ذکر سنا, کیا وہ مکمل طور پہ آزاد ہوتے ہیں؟ یہ سوال آپ اپنے آپ سے پوچھیں. اس کو پکڑنا ہے اور اس کو نہیں پکڑنا ہے, اس پر وہ عمل بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یہ آپ خود سوچ لیں. پھر شفافیت کتنی زیادہ ہے, آپ کو کیا پتہ لگتا ہے کہ یہ کام ایسا ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اب تو پھر بھی سپریم کورٹ نے ایک بہت اچھا کام کیا, میرے خیال میں وہ بہت اچھا ہے. لائیو براڈ کاسٹ کرتے ہیں, آپ اپنی اوپینین قائم کر لیں اچھی یا صحیح, وہ ایک ٹرانسپیرنسی کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے. پھر پروسیس جو آپ بناتے ہیں مصیبت آپ ٹائم تھوڑا ہے ورنہ اس پر میں زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ڈیو پروسیس لا اور یہ بیسک رائٹس وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کہ ہم کہتے ہیں کہ ملزم جو ہے قانون کا کیا کہیں گے اس کو فیوریٹ بچہ ہے, لاڈلا بچہ ہے. تو ہم اکثر سوچا کرتے تھے کہ اگر وہ لاڈلا بچہ ہے تو یہ جو مستغیث ہے یہ کیا مطرح بچہ ہے. ہمارا مائنڈ سیٹ کیونکہ کامن لا سسٹم سے ہم نے یہ ڈائریکٹ کیا ہے. کامن لا سسٹم دنیا جہان چھلانگے مار کے ہم سے 500 سال آگے چلا گیا مگر ہم وہی پرانے سسٹم میں. پھر جو اپوائنٹمنٹس آپ کی ہوں کہیں بھی کسی بھی ادارے میں وہ میرٹ بیسڈ ہو, حقدار کو حق دینا سیکھیں. جب تک آپ سفارشوں پر
سیاست پر کسی اور چیزوں پر لوگوں کو نوازیں گے کسی بھی جگہ میں وہاں اچھا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو. لوگوں کو آپ کوشش کریں کہ آپ کو پتہ لگے کہ کسی کی ویب سائٹ بیکلاگ آف کیس پائے تو مسئلہ میں ڈھونڈ کہ نہیں ملتا. پتہ نہیں کیا چھپاتے ہیں لوگوں سے. پھر ایک ضروری بات یہ ہے مجھے اپنی درمیان میں چیز رکھی ہمارے ہائی کورٹ میں اور ڈسٹرکٹ کورٹس میں اور سارے جتنے بھی ملازم اکثر اچھے گریڈ کے ہوتے ہیں 20-21 گریڈ کے بھی ہوتے ہیں وہ ڈکلریشن ایسٹس نہیں دیتے مگر پھر دیا تو انہوں نے بہت زیادہ وہ کیا. ہم کو اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے بھائی. ایک سسٹم بنانے کی ضرورت ہے جو سسٹم جو میں نے عرض کیا بیسس پر ہے اور پھر لوگوں میں یہ بات کرنے کے لیے کہ یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم کرپشن نہیں کریں گے تو ہم ملک کی جگہ ویسے بھی کوکری کر رہے ہیں. آخری بات میں بات ہوئی کہ ایوب خان صاحب سے پہلے کرپشن کا نام و نشان نہیں تھا. میں گزارش کروں گا کہ قدرت الرش میں نے اس میں بھی کہا تھا وہ کتاب پڑھے شہاب نامہ. وہ کتاب پڑھے آپ کو پتہ لگ جائے گا. میرے پاس انفارچونیٹلی ٹائم ہوتا تھا میں آپ کو 2-3 انسیڈنٹ وہاں سے کوٹ کر کے سناتا کہ اب جنرل غلام محمد کا یہ کس کو نہیں پتا ہے کہ اس گورنر جنرل ہاؤس میں یا حلوہ ہوتا تھا گاجر کا وہ پکتا تھا اور صرف ایک آدمی اس کی آواز اس کی بات سمجھ دیتا تھا بیکاز وہ بات پوری طرح کر نہیں سکتا تھا اور اس کا نام تھا مس فورڈ. اور مس فورڈ باہر سے آئی ہوئی خاتون تھی جو وہ کہتی تھی ویسے گورنر ہاؤس چلتا تھا. اور پھر آپ نے یہ بھرتیوں میں جو شروع میں ہی جو بھرتیوں میں گھپلے کیے ہیں پاکستان میں اور وہ ادارہ وہ جو بلڈنگوں کے لیے جو بنا تھا وہ ادارے جس میں وکیلوں نے بہت پیسے بنائے سب نے پیسے بنائے. احتساب کے کیسز میں بھی ایسے ہوتا ہے وکیلوں کی فیس جاتی ہے اور اللہ اللہ خیر صلاح ہو جاتا ہے. جو لوگ ٹرائل کورٹ سے کنوکٹ ہوتے ہیں وہ ہائی کورٹ سے چھوٹ جاتے ہیں. جو ہائی کورٹ سے کنوکٹ ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی وجہ تو. تھینک یو ویری مچ.